آئیں خداوند کے کلام کی طرف چلیں گے۔ پرانی عہد نامہ میں استثنا کی کتاب، اس کا 11واں باب، اس کی 12ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ استثنا اس کا 11واں باب، 12ویں آیت۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ آمین۔ اس آیت کو میرے پیچھے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ خداوند تیرے خدا کی آنکھیں، خداوند تیرے خدا کی آنکھیں مجھ پر لگی رہتی ہیں۔ آمین۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج نہیں رہے، کرونا وائرس کی وجہ سے اور بیماریوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ لوگوں کے پاس پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے پاک یہوہ یری کا، جو ہمیں مہیا کرتا رہا ہے۔ آمین۔ کیونکہ اس کی برکت اس ملک پر رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ملک ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرا ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس امریکہ۔ ہاللیلویہ۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ عہد باندھا ہوا ہے۔ آمین۔ اس نے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ نیا عہد باندھا ہے کہ یہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر اس کی توجہ ہم پر رہتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے خرید لیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور کہتے تیری شہر پناہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ تیری شہر پناہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، کیونکہ روح القدس کی آگ، روح القدس کی معموری ایمانداروں کے بیچ میں سکونت کرتی ہے، جس کی وجہ سے شہر بچ جاتے ہیں۔ لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو راست باز ہیں، اسی وجہ سے خدا کی آنکھیں جو ہیں ہم پر لگی رہتی ہیں، ہمارے شہر کی طرف لگی رہتی ہیں، ہمارے گھرانوں کی طرف لگی رہتی ہیں، ہمارے بچوں کی طرف لگی رہتی ہیں، ہمارے کام کاج پر لگی رہتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اس دنیا کے شور و گل، جہاں افراتفری کا عالم ہے، جہاں انسان کو کھینچ رہا ہے، کھینچا تانی جہاں لگی ہوئی ہے، کاٹ چھانٹ لگی ہوئی ہے، افراتفری لگی ہوئی ہے۔ آپ اپنی جابس پر دیکھ لیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ بزنس میں دیکھ لیں، مارکیٹنگ میں دیکھ لیں، چرچز میں دیکھ لیں، یہ سب جگہ پر ایسی ہے۔
افراتفری کا ماحول ہے، شور و گل ہے. ایک تو وہ شور جو بچوں کا ہے، ایک وہ شور ہے جو ہمارے ذہن کے اندر ہے. ہماری سوچوں کے اندر بھی ایک شور چل رہا ہوتا ہے. ابھی میں نے یہ کرنا، ابھی وہ کرنا، ابھی یہاں پہ جانا، ابھی وہاں پر جانا، ابھی یہ کھائیں گے، ابھی وہ پہنیں گے. ہوتا نہیں ہوتا؟ تو اس افراتفری کے عالم میں جہاں انسان ایک دوسرے پر توجہ نہیں کر پاتا، اگر آدمی بیمار ہو گیا ہے یا بیوی بیمار ہو گئی ہے، دونوں جاب پر کرتے ہیں، اتنا وقت نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹائم دے سکیں. اور میرے سر میں درد ہو رہی ہے، اور کوئی بات نہیں، ٹیلینول کھا کے سو جائیں. مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ سر دبائیں اس کا، اتنا ٹائم، کیونکہ صبح آپ نے جاب پر جانا ہے، آپ توجہ نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خدا جو آسمان کے آسمانوں میں رہتا ہے، ہاللیلویا، وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں پر توجہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں سال کے شروع سے آخر تک، چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، کال آئے، ننگا پن آئے، تو بے وفا بھی ہو جائے تو بھی میری آنکھیں تجھے دیکھتی رہیں گی. ہاللیلویا. وہ ایسا وفادار خدا ہے جو ہمیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، جو ہم پر توجہ کرتا ہے. بچے ماں باپ کی توجہ کیسے اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں؟ رو دھو کر، ہاں جی، زمین پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے. ہاں جی، مداری کس طرح، جو بازار میں ہم جاتے ہیں اکثر کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں ان کے ڈگڈگی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے کرتب دکھانا شروع کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اٹریکٹ ہوں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. لوگ بیزی ہیں، اپنے کام کاج پر جا رہے ہیں، کوئی بازار میں جا رہا ہے، کوئی شاپنگ کرنے جا رہا ہے، تو بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ رومال کو ایک پاکٹ میں ڈال کے دوسری سے نکالتا ہے تو وہ رنگ برنگے نکلتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں واہ بھائی. اپنی کتاب کو بند کرتا ہے، کھولتا ہے، کبوتر نکل آتا ہے، لوگ بولتے ہیں واہ بھائی واہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک مداری، ایک بچہ اپنے ماں باپ کی توجہ چاہ رہا ہے، ایک مداری ہے جو بازار میں ہے، وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ہاللیلویا. تو اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے. ایوب کیا کہتا ہے؟ ایوب نبی یہ کہتا ہے، انسان نے خدا کو کیا دیا کہ خدا انسان کو کچھ دے؟ آپ نے کچھ دیا خدا کو کہ خدا توجہ کرے؟ آپ نے ایسا کچھ کیا ہے جو خدا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے؟ پورا سال میں نے کیا کیا ہے؟ داؤد نویس کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کیونکہ خداوند بلند و بالا ہے تو بھی خاکسار پر نگاہ کرتا ہے. یہ اس کی پروردگاری ہے. ہاللیلویا. تو بھی وہ خاکسار پر توجہ کرتا ہے، نگاہ کرتا ہے. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ خدا جو بلند و بالا ہے ہم پر توجہ کرے، تو آج کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی عہد باندھ کے جانا ہوگا یہاں سے. آمین. تاکہ خدا جو ہے آپ پر توجہ کرے. مبارک ہیں وہ بہن بھائی جن پر خدا توجہ کرتا ہے. مبارک ہے وہ ملک جس پر خدا رحم کرتا ہے. تو خدا کی توجہ میں شامل کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ خدا کی توجہ میں شامل کون کون سی باتیں ہیں؟
خدا کی توجہ میں محبت، غور سے سنیں، جب خدا کسی شخص پر، کسی گھرانے پر، کسی بیٹی پر، کسی بیٹے پر، کسی کلیسیا پر، کسی قوم پر توجہ کرتا ہے تو خدا کی توجہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ تو پہلے نمبر پر خدا کی محبت، خدا کی وفاداری، خدا کا فیور، خدا کی حفاظت کرنا، ہماری حفاظت کرنا، محافظت کرنا۔ جب خدا توجہ کرتا ہے تو رحم دل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ترس سے بھر جاتی ہیں۔ تو خدا کی توجہ میں شامل شفا بھی ہے، آمین۔ وہ کہتا ہے میں پیری کے ایام میں بھی تجھے نہ چھوڑوں گا، جب تو بوڑھا ہو جائے گا تب بھی میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، میں تجھے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ گو تیرے بیٹے بیٹیاں تجھے چھوڑ دیں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے سنبھالے رکھوں گا۔ میں یہوہ یری ہوں، تیرے بڑھاپے میں بھی تجھے مہیا کرتا رہوں گا۔ میں یہوہ شامہ ہوں، جو تجھے میں تسلی دوں گا۔ میں ایل شدائی ہوں، ماں اور باپ کی طرح تجھے پالتا رہوں گا، آمین۔ میں یہوہ ہراول اور چنڈاول ہوں، جو تجھے آگے پیچھے سے گھیرے رہوں گا، چاہے تو بوڑھا بھی ہو جائے میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ ہاللویا۔ تو خدا کی توجہ میں شامل ہم نے کیا باتیں دیکھی ہیں؟ خدا کی محبت، خدا کی وفاداری، خدا کا فیور، خدا کی حفاظت کرنا، رحم کرنا، شفا دینا، پیری کے ایام تک ہمیں سنبھالے رکھنا، مرتے دم تک، آمین۔ داؤد خدا کی توجہ کو کیسے اپنی طرف راغب کراتا ہے؟ وہ پرستش کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کی بھیڑوں کی ریوڑ کی حفاظت کرتا تھا، اور وفاداری کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں 10-12 سینکڑوں کے حساب سے ہوتی تھی، کیونکہ ان کا کاروبار تھا یہ۔ تو وہ بڑی وفاداری کے ساتھ، جب کوئی نہیں دیکھ رہا اسے، وفاداری کے ساتھ وہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ تو لکھا جب شیر اس میں سے ایک کو آ کے دبوچتا تو داؤد کیا کرتا تھا؟ شیر کے منہ سے اپنی بھیڑ کو وہ چھڑا لیتا تھا، آمین۔ وہ بھی جوان ہے، بچہ ہے، لڑکپن میں ہے وہ بھی، تو بھی خدا کا زور، خدا کی روح اس کے ساتھ تھی اس وقت، ہاللویا۔ اور خدا کی آنکھیں اس پر لگی تھی کہ یہ کس طرح، کس طور سے وفاداری کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ ریچھ کے منہ سے اس نے بچڑے کو چھڑایا ہے، وفاداری دکھائی ہے اس نے۔ اور ایک اور وقت آیا جب جاتی جولیت اسرائیلی قوم کی فضیحت کرتا ہے، فوج کی۔ خدا کی غیرت ہے اس کے اندر، داؤد کے اندر، ابھی جوان ہے۔ کیا کہتا ہے ساؤل کے پاس جا کر؟ کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے شیر کو بھی مارا ہے اور ریچھ کو بھی مارا ہے۔ بیابان میں میرا خدا میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، آمین۔ جب میں شیر سے لڑ رہا تھا اس وقت میرا خدا مجھے موت کی وادیوں میں سے پار کرا رہا تھا، آمین۔ اس وقت بھی وہ میرے ساتھ تھا، اس کے آسا اور لاٹھی سے مجھے تسلی تھی۔ اے ساؤل بادشاہ، میں اس
जाति जूलियत को भी खुदा की कुदरत के वसीला से जेर कर दूंगा। आमीन। कैसे खुदा की तवज्जो ली है उसने? ये वक्त था कि खुदा उसे सर बुलंद कर दे। यही वो वक्त था। बड़े बड़े सिपा सलार हैं, फौज खड़ी है, कांप रही है उनको देखकर, लेकिन ये नौजवान जाकर सामना करता है। पाकरू के काम है। आमीन। ये रुलकुस के काम है, ये खुदा का काम है। साउल उसे क्या कहता है? ये ले, तू ये लिबास पहन ले, ये लिबास तो पहन लेता, लेकिन चला नहीं जाता क्योंकि तजुर्बा नहीं है। गौर से सुने। साउल को इस चीज से कोई गर्ज नहीं था कि उसने शेर को मारा या रीछ को मारा। साउल को गर्ज इस बात से था कि अब ये जाकर पहल करे और जाति जूलियत का सामना करे। साउल को कोई गर्ज नहीं है उसकी पुशीदा लाइफ से। आपको आ रही समझ? हम पुशीदा लाइफ में क्या कर रहे हैं? दाऊद की पुशीदा लाइफ में खुदा उस पर तवज्जो कर रहा है, वो वफादार है। आपको आ रही समझ? जब हम पुशीदगी में होते हैं, जब हम प्राइवेट लाइफ में होते हैं, उस वक्त मेरा किरदार क्या होता है? खुदा प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाज होता है। हालेलुया। खुदा प्राइवेट लाइफ को देख रहा है कि तू क्या कर रहा है इस वक्त। साउल को कोई गर्ज नहीं है इस बात से कि तूने रीछ को मारा है, शेर को मारा है। वो कहता है तू जाति जूलियत को तो मार के दिखा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, शेर रीछ बकरे शकरे। तो इस बात को साबित करके जाति जूलियत मरे। तो खुदा हमारी प्राइवेट लाइफ को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमने जो अहद बांधा है खुदा के साथ, हम उस पर कायम हैं? क्या हम अपनी जॉब पर पूरे तौर पर काम कर रहे हैं? क्या हम अपने घराने में वफादारी के साथ चल रहे हैं? क्या मियाँ बीवी वफादारी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं? ये प्राइवेट लाइफ है। खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है, साउल को इससे कोई गर्ज नहीं है कि तू जो मर्जी कर, तूने जिस मर्जी को मारा है, आई डोंट केयर। तो खुदा की आंखें, खुदा की तवज्जो दाऊद पर लगी हुई थी। आमीन। क्योंकि उसने अपनी प्राइवेट लाइफ में फतह पाई हुई थी। हालेलुया। तो जब हम अपनी प्राइवेट लाइफ में फतह पाना शुरू हो जाते हैं तो इब्लीस शर्मिंदा और परागिंदा होना शुरू हो जाता है। वो आपके अंदर जब सोचों को डालता है, नापाक सोचों को, तो जब आप उस पर गालिब आ जाते हैं, फतह पा जाते हैं, वो फतह खुदा देख रहा होता है। हालेलुया। फिर आपका जो है ज़मीर ये इजाजत देता है कि अब मैं खुदावंद में कुछ बड़ा कदम उठाऊं। आमीन। अब मैं अपने खुदा के लिए कुछ कर दिखाऊं ताकि खुदा की मैं तवज्जो को अपनी तरफ, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए खींच लूं। हालेलुया। तो प्राइवेट लाइफ को खुदा देख रहा होता है कि मैं और आप क्या करते हैं। उस मुल्क पर खुदावन तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावन तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। प्राइवेट लाइफ से मुझे याद आ रहा है यूसुफ है थी नहीं। प्राइवेट लाइफ कैसी थी उसकी? खूबसूरत,
بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا ہے، وہاں سے بیچا گیا ہے، پھر آگے بیچا گیا ہے، پھر مصریوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ کیسی پرائیویٹ لائف ہے اس کی؟ وہ عورت جو اسے اپنی طرف راغب کرتی ہے، وہ روز کرتی ہے، کیا وہ بچا یا نہیں بچا؟ وہ اپنا دامن چھڑا کر بھاگ گیا اس سے۔ یہ بات خدا کو پسند آئی، کیونکہ اس وقت محل میں کوئی بھی نہیں تھا، اور جو کچھ وہ کر بیٹھتا اس کو کیا معلوم تھا؟ وہ عورت بھی چھپا لیتی، اس نے تو میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ چونکہ اس نے کچھ نہیں کیا، تبھی اسے جیل میں ڈال دینا پڑا۔ وہ وہاں پر بھی خدا کے ساتھ وفاداری سے رہا۔ اس کے اندر باتیں آتی تھی، سوال آتے تھے، خداوند میں نے تیرے کلام کو پورا کیا ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو بھی خدا نے اسے بلند و بالا کیا۔ خاکسار تھا کہ نہیں تھا؟ وہ خاکسار تھا، خدا نے اسے بلند و بالا کر دیا۔ داؤد خاکسار تھا نہیں تھا؟ بھیڑوں کی بو آتی تھی اس میں سے کہ نہیں آتی تھی؟ خدا نے سر بلند کیا نہیں کیا؟ تو آج ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا جو ہے ہماری پوشیدہ لائف میں جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھتا ہے، اور جب ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتے ہیں، پھر خدا توجہ کرتا ہے، پھر خدا سرفراز کرتا ہے، پھر بحالی کے دن آ جاتے ہیں، پھر تازگی کے دن آ جاتے ہیں، پھر روپے پیسے کے دن آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ! پھر تاریخی جاتی رہتی ہے۔ سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر۔ خدا کی توجہ کرنے کے فائدے، جب خدا توجہ کرتا ہے، خدا خود مداخلت کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر خدا خود، پیدائش 35:5 میں لکھا ہے، یعقوب بہت پریشان ہے، کنانیوں اور فرزیوں کے ملک سے وہ بھاگنا چاہتا ہے، مگر ڈرا ہوا ہے اندر سے۔ خدا کلام کرتا ہے، تو بیتل کو جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیرے، کتنی بڑی بات ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔ خدا خود مداخلت کرتا ہے، اور خدا اپنی آسمانی فوج کو بھیجتا ہے۔ پھر یہ زمینی فوج پھر کوئی حقیقت نہیں رکھتی خدا کی فوج کے آگے۔ آمین۔ پھر خدا حفاظت کرتا ہے۔ لکھا ہے جب تک خداوند ہی گھر نہ بنائے، بنانے والے کی محنت، جب تک خدا ہی شہر کی حفاظت، تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تو خدا حفاظت کرتا ہے ہماری۔ آمین۔ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا چاہتا ہے۔ جب خدا توجہ کرتا ہے تو اس کے فائدے یہ ہیں، خدا مداخلت کرتا ہے جب ہم اسے اجازت دیں۔ جب ہم پاکرو کو یہ بولیں، خداوند پاکرو میرے گھرانے میں یہ پرابلم چل رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں پاکرو کہ تو اس وقت، ابھی اور اسی وقت، اس ساری سچویشن کو بالکل نارمل کر۔ میں اپنے آپ کو، اپنے جذبات، احساسات، عقل اور مرضی کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ اب دیکھیں گے نارمل ہونا شروع ہو جائے گا سب کچھ۔ خدا مداخلت کرتا ہے، گھرانے بچ جاتے ہیں جب خدا توجہ کرتا ہے۔ نو ایک شخص تھا، 8 جانیں بچی نہیں بچی، گھرانے بچ جاتے ہیں۔ خدا خود امداد کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ایلیا کو کوئی کھانا وانا بنانے والی تھی اس کے ساتھ؟ ہے تھی؟ نہیں تھی۔ ہاں جی۔
تو بھی خدا مہیا کر رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ ایسے پرندے کے وسیلہ سے جو چھینتا ہے، جو چیزیں چھین کر بھاگ جاتا ہے، خدا اسی کے وسیلہ سے اسی کو استعمال کر رہا ہے. خدا کے مہیا کرنے کے الگ انداز ہیں. ہماری آنکھیں انسانوں کے ہاتھوں کی طرف لگی رہتی ہیں. آج ہم اپنی آنکھیں اپنے یہوہ یری کی طرف لگا دیں. آمین. خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے. اگر آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پریشان ہیں تو خدا کی توجہ کا مرکز بن جائے. کیسے بنیں گے آپ کہ خدا آپ کی طرف متوجہ ہو جائے؟ کوئی عہد باندھ کر، کوئی عہد اپنی دل میں. خداوند میں آج تیری پاک حضوری سے یہ عہد باندھ کر جاتی ہوں، سال کے شروع سے سال کے آخر تک میں اس عہد پر قائم اور دائم رہوں گی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ پر توجہ کرے. آمین. ایک انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ ایک شہر کی مانند ہے. ایک آدمی یا عورت وہ کیا ہے؟ ایک شہر کی مانند ہے، جس میں دنیا، غور سے سنیں، دنیا داری، دنیا کی چیزیں، اشیاء، اس کے اندر پورا بازار، اس کے اندر پورا شہر اور اس کے اندر پورا ملک بسا ہوا ہے ایک انسان کے اندر. پھر ایک انسان زندہ لاش کی مانند ہے. وہ چل پھر رہا ہے لیکن وہ زندہ لاش ہے. وہ کیسے؟ جس میں وہ دنیا کے غموں کو، رد کیے جانے کو، نفرت، حسد، ناپاکی، بے وفائی، گناہ اور گناہ کی بو کو، لالچ کو، غرور کو، رونے دھونے کو لیے پھر رہا ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک انسان شہر کی مانند ہے، تو چیزیں بیان کی گئیں. پھر ایک انسان جو ہے وہ زندہ لاش کی مانند ہے، جو اپنے اندر یہ سب چیزیں سمیٹے ہوئے ہے. اور یہ جو باتیں زندہ لاش کی مانند بیان کی گئی ہیں، یہ مسیح سے دور شخص کی علامت ہے. پھر ایک انسان جو ہے وہ بڑے شپ کی مانند ہے، جو اپنے گھرانے، خاندان کو سمیٹے رہتا ہے اس کے اندر. آ رہی سمجھ؟ ایک انسان چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو، وہ ایک شپ کی مانند ہے جو اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو سمیٹے رہتا ہے اور سمیٹے رکھنے کی قوت خدا سے بخشتا ہے، تاکہ طوفان اور سمندر کی بڑی لہریں جب اسے ڈبونے کی کوشش کریں، اس کے گھرانے کو، اس کے خاندان کو، اس کے بچوں کو، تو وہ ایک شپ کی مانند ان لہروں کا سامنا کرتا ہے. آمین. پھر ایک انسان مسیح کی 5ویں انجیل ہے. 4 انجیلیں ہیں، 5ویں انجیل میں اور آپ ہیں. آمین. زور سے بولیں آمین.
ہم مسیح کی 5ویں انجیل ہیں، جس سے مسیح کا کردار، مسیح کے لہو کی خوشبو، مسیح جیسا کردار، مسیح جیسی زبان اور روحوں کو آگ میں سے جھپٹ کر نکالنے کی قدرت اپنے اندر لیے پھرتا ہے۔ کتنے انسان دیکھیں؟ 1 2 3 4۔ ایک انسان شہر کی مانند بھی ہے، وہ زندہ لاش کی مانند بھی ہے، وہ ایک شپ کی مانند اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان، اپنے بچوں کے لیے، اور ایک انسان جو ہے وہ 5ویں انجیل ہے۔ جب اس نے ہمارے ساتھ اپنے عہد باندھا ہے، اپنے خون کے ساتھ جو عہد باندھا ہے، اس کے مطابق ہمیں 5ویں انجیل بننا ضرور ہے۔ اگر آج ہم اس وعدے کو خدا کی حضوری میں رکھتے ہیں کہ خداوند، میں مسیح کی 5ویں انجیل ہوں، اور میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے کلام پر چلوں گا، خداوند، میں مسیح جیسا کردار میرے اندر آ جائے، مسیح جیسی سوچ میرے اندر آ جائے، مسیح جیسی باتیں میرے اندر آ جائیں، کیونکہ نجات کا تجربہ جو ہے ہمیں روز بروز ہوتا ہے۔ آمین۔ اگر آج آپ یہ وعدے خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں تو وہ لکھا ہے، قومیں تیری مدعی ہو جائیں گی۔ داؤد سے کہا تھا آپ ایک شہر کی مانند ہوں گے۔ شہر بہت بڑے ہوتے ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، لوگ آئیں گے، برکت پائیں گے، رہائی پائیں گے، آزادی پائیں گے، مخلصی پائیں گے، تب جب ہم مسیح کی 5ویں انجیل بننا شروع ہو جائیں گے۔ غور سے سنیں تو آئیں اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں۔ خداوند، پچھلا سال 2020 جو ہے یہ بیماریوں کا سال رہا ہے، مری کا سال رہا ہے، لوگ مرے ہیں، اموات ہوئی ہے، لیکن تو نے مجھ پر، میرے گھرانے پر، میرے بچوں پر رحم کیا ہے۔ خدا، میں اس نئے سال میں تجھ سے عہد باندھتا ہوں کہ میں خداوند آج سے تیرے کلام کو پڑھنا شروع کروں گی۔ آج سے میں پہلا وقت تجھے دوں گا، تجھے دوں گی۔ آج سے خداوند میں کوشش کروں گا کہ روحیں بچیں۔ خداوند، آج سے میں کوشش کروں گا جیسی کوشش مجھے کرنی چاہیے۔ دیکھا، کوشش میں سستی نہ کرو۔ ہم اکثر سست ہو کر پڑے رہتے ہیں، بستروں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ نہیں، آج سے خداوند میں کوشش کروں گا، کروں گی۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آج ہر وہ شخص جو خدا کی حضوری میں بیٹھا ہے اور آج وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا سے عہد باندھوں اور میرے خدا کی توجہ مجھ پر ہو، سال کے شروع سے سال کے آخر تک میں اپنے خدا کی توجہ کا مرکز بن جاؤں، آج وقت ہے میرے عزیزو کہ آج آپ اس کی حضوری میں عہد باندھیں کہ خداوند، میں عہد باندھتا ہوں اور باندھتی ہوں۔ ہر وہ میرا بہن، میرا بھائی، میری بہن جو آج خدا کے کلام کو سن کر اس کے ساتھ عہد باندھنا چاہتا ہے، چاہتی ہے، وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائیں تاکہ آپ خدا کی حضوری میں عہد باندھیں۔ یہاں پر خدا کی حضوری ہے اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہے،
خدا آپ کے دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر توجہ کرے سال کے شروع سے سال کے آخر تک، تو اسے عہد باندھ کر جائیں، خداوند میں تجھ سے عہد باندھتا ہوں، میں بے وفا ہو گیا تھا خداوند، لیکن اب میں تیرے قدموں میں آ گیا ہوں، تو مجھے پھر ایک نیا زور بخش، پھر مجھے ایک نیا چانس بخش اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا اور کرتی ہوں۔ پریز گاڈ، خداوند تیری تعریف، تیری تمجید۔ آسمان اور زمین کے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے کلام نے تیرے لوگوں کو برکت دی ہے خداوند، تیرے کلام نے زندگیوں کو خداوند آزاد کیا ہے، ذہن کھلے ہیں خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں اپنی سمیت خداوند مجھ پر، میرے گھرانے پر، میرے بچوں پر، میرے خاندان پر، خداوند تیری کلیسیا پر، تیرا آسمان 2021 میں کھلا رہے خداوند خدا، تیرے لوگ برکت پاتے رہیں خداوند خدا، تیرے لوگ خداوند تیرے کلام سے رہائی پاتے رہیں خداوند، یہ آنے والا سال خداوند خدا 2021 ان کے لیے خداوند باعث برکت ہو، پروسپیرٹی آئے خداوند خدا، رہائی ملے خداوند خدا، تمام بندھن اور جوے کھلیں خداوند خدا، میں تیری منت کرتا ہوں خداوند، ہر قسم کے قرض کی لعنت سے اپنے لوگوں کو چھڑا اے خداوند خدا، جن کے پاس گھر نہیں ہے خداوند تو نے مہیا کر آسمانی باپ، میں تیری منت کرتا ہوں خدا، تو اپنے لوگوں کو ترقی دے خداوند، اس کلیسیا کو دائیں بائیں طرف سے خداوند بڑھا اے خداوند خدا، میں تیری منت کرتا ہوں تو خداوند اپنے لوگوں کو اپنے جلال کا باعث بنا خداوند، تیری تعریف، تیری تمجید اور تیری حمد، میں اپنے آنے والے تمام بہن بھائیوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند، تیری برکت ان کے لیے مانگ لیتا ہوں، اور جتنے بہن بھائی خداوند آن لائن تجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں،